صبح جب جائیں نماز ادا کریں تو نماز میں دعا مانگیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے عمل نیک عمال کرنے کی تو نے اپنی رحمت سے توفیق عطا کی ہے وہ نیک عمال اپنے رحم و کرم سے قبول فرما. تو وہ جو لطف اس کی ذات سے مانگنے سے ہے وہ دنیا میں اور کسی کے مانگنے سے نہیں. بے تو شک. کوشش یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے رحم و کرم سے دعا کی جائے اور ساتھ جو خوشیاں ہیں ان خوشیوں کا بھی تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی کرم نوازی شامل نہیں ہوتی. بے شمار ایسے لوگ ہیں پچھلی عید کے موقع پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں. تو تمام چیزیں بالآخر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم اور رحم پہ ہی لے کے جانی پڑتی ہیں. حضرت علی پاک سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ کتنا اختیار ہے انسان کا؟ فرمایا ایک قدم اٹھاؤ. اس نے ایک قدم اٹھا لیا. فرمایا اب اس کو اوپر آنے دو اور دوسرا بھی اٹھاؤ. اس نے کہا ایسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب میں دونوں قدم کٹھے اٹھا لوں. اسی طرح نیکی کا تصور ہو یا خوشی کا تصور ہو، اس میں عیدین کا تصور ہو، میرے خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ ممکن ہے. اور ہم جتنی بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا اصل میں اس کرم نوازی کا شکرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر خوشی کا موقع عطا کیا کہ ہم خوشی کے ذریعے اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل سر، خوشی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اس خوشی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خوشی کا دائرہ کار ہم نے کہاں تک پھیلانا ہے؟ کن کن لوگوں کو اس خوشی میں شامل کرنا ہے؟ پہلے تو خوشی کا تصور کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. خوشی سے مراد صرف ظاہری طور پہ چند لمحات کے لیے خوش ہو جانا نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی جو آپ کو حقیقی معنی میں کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے جائے، اس خوشی کو خوشی کہا گیا ہے. جس طرح کہ عام طور پہ ناظرین سے میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عید کا موقع آتا ہے، ہم وہ چٹکلے اور مختلف ایسی چیزوں کے ذریعے سے عارضی طور پہ خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسی طرح آپ سمجھ لیں جس طرح ایک ڈرامائی فلم چل رہی ہے، جتنی دیر تک وہ چلتی ہے ذہن پہ اس کے اثرات رہتے ہیں. حقیقی لائف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پہ آپ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں، ہوتے نہیں خوش، صرف محسوس کرتے ہیں. وہ جیسے مزاحیہ کچھ الفاظ یا کچھ چیزوں کی وجہ سے جب وہ شہر سے باہر آتے ہیں پھر آپ اس حقیقی دنیا میں آ جاتے ہیں جس میں خوشی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنے ہارٹ سے تقسیم نہیں کرتے. بڑے بڑے لوگ آپ دنیا میں اٹھائیں، بل گیٹ جیسے لوگ، اتنی دولت ان کے پاس موجود ہے کہ 7 نسلیں چھوڑیں، 700 نسلیں بھی کھائیں دولت ختم نہیں ہوتی. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو خوشی کہاں سے ملی، انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم نے تقسیم کیا، غریبوں کو مال تقسیم کیا، پیراڈائز لوگ تھے جو چل نہیں سکتے تھے ان کو جا کے ویل چیئر تقسیم کی، ان کے چہرے پہ جو خوشی دیکھی، اس خوشی سے ہمیں محسوس ہوا کہ یار ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں اور تلاش کرتے تھے لیکن وہ تو کہیں اور چھپا بیٹھا ہوا ہے. تو خوشی کا جو تصور ہے نا، وہ صرف عارضی خوش کر دینے کا نام نہیں ہے. اکثر حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. اس خوش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ آتا ہے اس کو ہنس کے دکھا دو. خوش کرنے سے مراد بھی یہ کہ اس کی جو خواہش ہے پہلے تو اس کو امپروو کیا جائے، اگر وہ ہے دنیا کی حد تک. اور اس کی جس طرح چھوٹا سا بچہ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کلفی لینی ہے. اب خوشی کیا ہے؟ کلفی لے کے دینا یا نہ لے کے دینا؟ لے کے دینا. لیکن حقیقت میں نہ لے کے دینا، اگر اس کا گلا خراب ہو سکتا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانتے. اب اصل میں ہم نے خوشی کا تصور کو بھی بہت زیادہ چینج کر لیا، موڈیفائی کر لیا نا. انسان ہے، ہر چیز کو اپنے مطابق لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے جس میں اس کی کامیابی ہے اس راستے پہ اس کو لے کے چلنا یا چلانے کی کوشش کرنا، یہ خوشی کی بنیاد ہے. اگر آپ اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جس سے عارضی طور پہ تو خوش ہو رہا ہے، کلفی لے کے دی، اس نے خوشی سے کھا لی، تھوڑا وقت گزرا اس کا گلا خراب ہو گیا، اب وہ خوشی غم میں تبدیل ہوگی. ایک بندہ ون ویلنگ کر رہا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اب وہ خدا نہ کرے گرا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، وہ خوشی غمی میں تبدیل ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ جو خوشی تھی وہ خوشی نہیں تھی، وہ ایک سحر طاری کرنے کے لیے آپ نے ایک عارضی، یعنی من پسندی اور خدا پسندی میں فرق ہے. ہر من کو بھانے والی بات ضروری نہیں کہ اس کے فائدے میں بھی ہو، ممکن ہے اس کے نقصان میں ہو. تو اگر اس کے فائدے میں آپ محسوس کرتے ہیں تو اسے وہ بری کرتے ہیں، تو خوشی کی وہ حقیقی
تصور سے آپ آشنا ہیں یا آپ کو اس کا شعور نصیب ہے، تو وہ خوشی عملی طور پہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں آج سے 1 دہائی یا 2 دہائی پہلے کی جو عید تھی اس میں اور تیزی سے بدلتے ہوئے اس وقت میں آج کی عید اور پرانی عید میں کیا فرق تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، آج ہم زندہ ہیں، جس ایرا میں زندہ وہ اے آئی کا زمانہ ہے۔ بے شک۔ اس سے پہلے جنگیں اور طریقے سے ہوتی تھی، ہوں اب صرف کوئی 20-25 سال پہلے چلے جائیں، تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا جس کے ذریعے جنگ ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ آج آپ کو فزیکل فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی جسے ہم پائلٹ نہیں بیٹھا ہوا جو آسمان میں جہاز اڑ رہے ہیں، بالکل۔ کوئی ڈرائیور نہیں بیٹھا ہوا جو ٹینک چل رہے ہیں، ہوں جتنے بم گرائے جا رہے ہیں ان کا 25-30 سال پہلے تصور اس طرح نہیں تھا، اتنے عام لیول پہ جو آج ہو چکا ہے۔ بالکل۔ بلکہ اگر آپ 16ویں صدی میں جائیں، اگر کسی کو کوئی چوٹ بھی لگ جاتی تھی وہ بھی بہت عرصے بعد جا کے وہ پیرالائز ہو کے یہ ختم ہوتا تھا، ورنہ کیونکہ نیزے، برشیاں، کلاڑیاں ہوتی تھی، ہوں اسے کس طرح کا آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے، جبکہ اب تو آپ ختم کر دیتے بندے کو 1 سیکنڈ میں۔ ہوں ہوں تو اگر آپ اے آئی کے زمانے میں آ گئے ہیں، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں رہ کے ہم پرانے زمانے کی بات اس لیے کریں کہ اس ٹائم کا زمانہ اچھا تھا اور آج اچھا نہیں ہے، ہوں میں اس تصور کو اولڈ سمجھتا ہوں۔ ہوں میرے خیال سے جہاں پہ ہم موجود ہوتے ہیں اس زمانے میں رہتے ہوئے آپ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہتر اور اچھا فیصلہ کریں گے، وہی کامیابی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ بس آج میں بیٹھ کے سوچوں کہ آپ سے چھوٹے ہوتے تھے اس ٹائم تو ہم، ہاں یہ ضرور ہے، اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہوں ہمیں گیجٹس نے نا ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ یعنی میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں نا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات کروں گا جو میرے قریب نہیں ہے، بالکل۔ موبائل پہ بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو کہوں گا ایک منٹ رکیں مجھے فون آ گیا۔ ہوں فون ضرورت کے تحت نہیں کر رہا میں، اور سنائیں اور سنائیں اور سنائیں۔ اب وہ بندہ جو ٹائم نکال کے قریب آپ کے آگے بیٹھا ہے ہوں اس کا آپ کے دل میں احترام، محبت یا قدر نہیں ہے۔ جو دور بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں۔ ہوں کس نے کہا تھا وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ نوائی تھی۔ نہ تھی۔ یعنی ہم سفر جو ہے، جو ٹائم نکال کے آ رہا ہے، ہم نوالا ہے، اس کا آپ کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، آپ سمجھنے کہ خیر ہے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، وہ آیا ہوا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو دور ہے وہ آپ کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہ مل نہیں رہا، جو مل رہا ہے وہ چاہ نہیں رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میرے خیال سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گیجٹس جو ہیں وہ ہماری ضرورت سے زیادہ اب ہماری عادت بنتے جا رہے ہیں۔ اگر عادت بن گئے ہیں، گیجٹ بھی غلط نہیں ہے، وقت سے پہلے ضرورت سے زیادہ ہوں کسی چیز کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے نقصان ہوتا ہے۔ حضرت علی پاک کا بھی یہی فرمان ہے، ان سے پوچھا تھا کہ انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے، ہوں ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا خوش رہنے کے 2 طریقے ہیں، ایک جو چاہتا ہے وہ مل جائے، ہوں جو اس کی چاہت ہے اسے وہ مل جائے تو وہ خوش ہو جائے۔ بالکل۔ دوسرا جو ملا ہے وہ چاہنے لگ پڑے۔ نمبر 1 جو چاہتا ہے وہ مل جائے، بالکل۔ نمبر 2 جو مل رہا ہے وہ اسے چاہنا چاہنے لگ پڑے۔ اب جو چاہتا ہے وہ مل جائے ممکن نہیں ہو سکتا، ہوں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بالکل۔ بڑے نکلے میرے رمام مگر پھر بھی کام نکلے، بالکل۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو آپ چاہو وہ ضرور آپ کو ملے۔ جس طرح کہ بچے کو انہوں نے کہا جی آپ بڑے لاڈلے بچے ہو تو آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا آپ نے بٹن دبانا مل جائے گا۔ ہوں کچھ دن گزرے وہ پھر پریشان تھا، اس سے پوچھا اب کیا ہوا، اس نے کہا جی میں اس لیے پریشان ہوں کہ بٹن کون دبائے گا۔ یعنی اس کی کہنے سے مراد یہ تھا کہ جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں مل سکتا، بالکل۔ جو مل رہا ہے وہ چاہ سکتے ہو۔ واصف علی واصف نے کہا تھا نا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے، نصیب پہ خوش ہے۔ تو بالکل وہی تو بات ہے۔ خوشی کی کیونکہ تصور پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو عطا کیا ہے، آپ عام لائف میں دیکھ لیں، عید کا دن کیونکہ خاص طور پہ شکرانے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے کسی ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، بے شک۔ اور اگر ہم وہ سوچنے لگ پڑے ہمیں کیا نہیں دیا، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا کچھ دیا ہے، کیا جو دیا ہے اس کے ہم قابل ہیں۔ بالکل۔ وہ ایک قول ہے نا کہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اس تک پہنچا جو اس کا حقدار ہے، ہوں
عام طور پہ ہمارے پاس کوئی آ جائے فقیر تو ہم کہتے ہیں یار اس کو کیوں دے رہے ہو, یہ تو حقدار ہی نہیں ہے. تصور یہ پایا جاتا ہے نا. بالکل. کہتے ہیں انسان, میری بات سنو بھائی, ہیلو, جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کو غور سے سنو تاکہ گفتگو کرنے کی آپ کو عادت بھی پڑے, اور یہ کیمرے کو چھوڑ دو وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا, کچھ نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں, لمبا ہونے دو, وہ ہم کاٹ لیں گے اندر سے ضرورت پڑے. اے انسان, تو یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اس تک پہنچا جو اس کا حقدار ہے. اگر تو اس کو بھی وہ چیز دے گا جو اس کا حقدار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے وہ کچھ دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہے. بے شک. تم نے کیسے تصور کر لیا کہ جو تجھے مل رہا ہے اس کے تم حقدار ہو. ٹھیک ہے, جو ہمیں رزق مل رہا ہے, جو دولت ملی, جو عزت ملی, جو شہرت ملی, اللہ تعالیٰ اگر پردے نہ ڈالے ہمارے مال کے آئیں. بے شک. جو ہمیں رزق مل رہا ہے کیا وہ سارا رزق ہماری محنت کی وجہ سے ہے؟ بالکل نہیں, اسی کرم نوازی کی وجہ سے. ایک ہی کھانا ہے جی, 10 لوگ کھانا کھاتے ہیں, 9 بالکل ٹھیک ہے, ایک کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اب بتائیں وہ پیٹ جو خراب ہوا وہ کھانے کی وجہ سے ہوا صرف؟ حکم ربی بہت اہم ہے ہر میٹر میں. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ ہمیں اس نے خوشی کا دن عطا کیا زندگی میں ایک دفعہ. پھر اس سے بڑا شکر یہ کہ خوشی کے دن کو خوش رہ کے منانے کی توفیق بخشی. تیسری امپورٹنٹ بات یہ, خوشی کے تصور میں حقیقی خوشی کا تصور عطا کیا کہ خوشی حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ تقسیم کرنے کا نام ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ عید کے اس پرمسرت اور اہم موقع کو ہم کس طرح سے استعمال کریں کہ وہ لوگ جو ہم سے ناراض ہیں یا دل میں کسی کے حوالے سے کوئی بغض رکھتے ہیں تو اس کو ختم کیا جائے. عید کا موقع اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا انسان کو کہ وہ اس موقع پہ بانٹ دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. بانٹتا کیا ہے, کس کو بانٹتا ہے, کیوں بانٹتا ہے؟ بانٹتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے, کسی کا کھینچ کے نہیں بانٹتا. جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ بانٹتا ہے. بالکل. کیا بانٹتا ہے؟ جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اگر وہ وہی بانٹے گا جو خود بھی کھا رہا ہے تو یہ ایک بڑا تصور ہے, یا وہ بانٹے جو خود نہیں کھا رہا ہے, یہ ایک دوسرا تصور ہے. لیکن وہ بانٹے گا جو اس کے پاس موجود ہے. کس کو بانٹے گا؟ جو اس کا حقدار نہیں ہے اصل میں, اس کو بانٹ رہا ہوتا ہے. بالکل. حقدار ہونے کی وجہ سے نہیں بانٹتا, اس لیے بانٹتا ہے کہ میں یہ اس کو دے رہا ہوں جو اس کا حقدار نہیں ہے. لیکن قدرت کا ایک نظام ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی چیز عطا کی ہے تو میں اس کو دے رہا ہوں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکے. دوسرا تصور یہ ہے کہ آپ معاف کرتے ہیں. معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے بڑی اہم صفت ہے. اور معاف کرنے سے مراد بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو شرطیں رکھ کے معاف کریں, اس کو جا کے بتائیں تو ہے کیتا سی لیکن تمہیں میں معاف کر رہے ہیں. نہیں, عید کا موقع یہ کہ آپ گلے لگا کے معافی دے دو. وہ معافی کا تصور, اس سے بڑی فتح مکہ کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک. نبی وسلم تشریف لے کے گئے مکہ شریف میں, وہی مکہ ہے کہ جہاں سے لوگوں نے اس طرح نکالا کہ جانی دشمن بن گئے. بالکل. اور صحابہ کی زبان تک جلا دی. جیسے بلال حبشی اشہد ان لا الہ کے بجائے اشہد اللہ پڑھ رہے ہیں, اور صحابہ کرام کو باندھ کے دونوں پاؤں کو اونٹوں کے ساتھ ان کو چیر دیا. بے شک. ٹھیک ہے, اور ہندا نے نعوذ باللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کلیجہ چبایا. اس کے باوجود جب فتح مکہ ہوتی ہے تو ان کی ایکسپیکٹیشن میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ عام معافی بھی ہو سکتی ہے. اور معافی کیا ہے؟ جو اپنے گھر میں رہا اسے معاف کر دیا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف. ابو سفیان کون تھا؟ ایک دور میں نبی کریم صلی اللہ اس وقت بڑے دشمنوں میں سے اس وقت ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا. بالکل ایسے ہی. وہ سربراہ تھا مکہ کا. بالکل. لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی پناہ دے. عام معافی کی. بالکل. یعنی معافی کا تصور دیکھ کے نہیں تھا. اور معافی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک کافر کو گرا دیا. گرانے کے بعد ابھی اسے واصل باللہ کرنے لگے, قتل کرنے لگے ہیں کہ اس نے تھوک دیا, آپ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے. فرمایا کہ میرا نفس شامل ہو گیا اب اس میں.
میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. ذاتی غصہ ہے. یعنی اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو معاف کرنا ہے دل سے معاف کرو, شرائط میں معاف نہ کرو. اور اس لیے جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا, مجھے غلط بات پہ بڑا غصہ آتا ہے جی, اور بھائی آتے ہی غلط بات پہ غصہ ہوتا ہے, اسے تو کنٹرول کرنا ہے. صحیح بات پہ کبھی کسی کو غصہ آیا آج تک؟ غصہ تو آتا ہی غلط بات پہ. حکم فرمایا گیا کہ غلط بات پہ غصہ جو آتا ہے, آنا چاہیے غصہ, اسے کنٹرول کرو, انسانیت کا احترام کرو, اور خوشی کے موقع پہ آپ جہاں تک ہو سکتا ہے کسی کو معاف کرو, دل سے چیزوں کو نکال لو, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دینے والا ہے. بے شک. اچھا سر, اب آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے شعور ٹی وی کے ناظرین کے لیے عید کے حوالے سے کوئی پیغام دیں. سب سے پہلے تو میں تمام ہماری مینجمنٹ کو شعور ٹی وی کی, جو ہمیشہ کی طرح بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہی ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ سارا جتنا ہمارا سسٹم ہے یہ ایک بندہ نہیں چلا سکتا, بلکہ اس میں ایک گروپ اس کا حصہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی خوبصورتی والی بات یہ ہے کہ ایک نظریاتی لوگ جو مل کے کام کرتے ہیں, اور وہ بے لوث کام ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ نظریہ کبھی مٹتا نہیں ہے. شعور ایک نظریے کا نام ہے جس میں ہم بے لوث مثبت چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ یہ بات کہی گئی کہ آپ اس پہ خبریں نہیں دیتے, فلاں کام نہیں کرتے. ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ خبریں اور چینلز بھی دے رہے ہیں, اور خبر دینا ہمیشہ نیگیٹو چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, لیکن شعور ہمیشہ مثبت چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے, کہ آپ مثبت جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ مثبت انداز سے جو تبدیلی آ سکتی ہے اس کو لایا جائے. اس کی بہت بڑی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے ہیں, تو اس دوران میں ایک صحابی بھی وضو کر رہے ہیں. بلکہ اس کی مثال ایسے لیتے ہیں کہ حضرت ایک صحابی وضو فرما رہے ہیں, اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا وضو میں کچھ مسائل ہیں, یعنی ٹھیک وضو نہیں فرما رہے. تو جا کے انہیں یہ نہیں کہتے ہوئے تینوں وضو نہیں آتا, جو عام تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. جا کے انہیں کہتے کہ یار حضور ہم وضو کرتے ہیں, دیکھیے گا ہمارا وضو ٹھیک ہے. اب یہ بھی وہ انداز تھا جو تربیت کا انداز تھا, یعنی بات وہی تھی, طریقہ کار مختلف تھا. ان صحابیوں نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ میرے وضو کرنے میں جو مسائل تھے وہ انہوں نے حل کر دیے. اب چیز کا ایک رخ نہیں ہوتا, اس کے بہت سارے رخ ہوتے ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں. ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے آپ سے کچھ ٹائم چاہیے. ان کا کیا کرنا ہے؟ حضور مجھے نا کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر کبھی کس دن آنا, میں ذرا مصروف ہوں. چند دن گزرے, اس نے پھر کہا حضور رمضان آ گیا, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے, میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل آپ سے پوچھ رہے ہیں. وہ جلال میں آگے فرمانے لگا کہ میں کبھی زکوٰۃ دی نہیں, مجھ سے زکوٰۃ کے مسائل کیا پوچھتے ہو؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ زکوٰۃ نہیں تھی. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ زکوٰۃ دوں, میں تو تن من دن حضور پہ قربان کر دیے, سب کوئی داغت وہاں رکھ دیا, میرے پاس کچھ ہو تو زکوٰۃ دو نا. پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو نے جو مال اکٹھا کیا تیرے پاس آیا کہاں سے؟ یہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, تو مال اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ ایک تقوی کی بات ہے ناظرین, فتوے کی بات نہیں ہے. سب لوگ اس پہ پورا نہیں اتر سکتے. فتویٰ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں دو. تقویٰ یہ کہ 2.5% اپنے پاس رکھو, باقی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. تو آج کی گفتگو کا جو لب لباب یہ تھا کہ میں شعور ٹی وی کی تمام ٹیم کا, جنہوں نے جو ہو سکتا ہے اس میں قربانی دی, پیسے کی ہو, ٹائم کی ہو, ریسورسز کی ہو, جو بھی کچھ ہو سکا انہوں نے دی. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے قبول فرمائے. اور اس سے ہم بات یہ وہ تمام ناظرین جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو میچور پروگرام دیے جائیں, اس میں کوئی صحت طاری نہ ہو, کوئی مینپولیشن نہ ہو, تاکہ جب بھی کبھی بھی آج سے 100 سال بعد بھی پروگرام دیکھے جائیں گے لوگوں کو احساس ہوگا کہ فلاں بات کی گئی وہ ٹھیک تھی. بے شمار ایسے لوگ ہیں ان کا نظریہ ان کی زندگی میں پروموٹ نہیں ہوا, زندگی گزر جانے کے بعد لوگوں کو پتہ لگا یار اتنا بڑا بندہ تھا. مقصد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں ہے, مقصد کنٹریبیوشن کرنا ہے اپنا اس معاشرے کی بہتری کے لیے.
تو شعور ٹی وی کی پوری ٹیم کا یہ خاصہ ہے کہ ہم مثبت پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور آخر میں تمام ہمارے ہوسٹ جتنے پروگرام کے ہیں اور جتنے تمام ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیزن 5 میں بھی پچھلے سیزن کی طرح ہماری کوشش تھی اچھے پائیدار پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. یہ نہیں کہ سارا دن چیزیں لائیو چل رہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکے وہ ایڈ کی جائے. اور ہم نے کوشش کی اپنے تئیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز تھے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور شعور ٹی وی کی پوری ٹیم ہمیشہ اس جذبے کو اگر لے کے چلنے کی امید اور یقین رکھتی ہے. آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ جذبہ اسی انشاءاللہ اسی طرح کے پروان چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی تھک گئے یار. بریک بریک یہ 2 بندوں نے ہونا ہے. اچھا ناظرین ہمارے ساتھ سی ای او شعور ٹی وی جناب محمد محسن عابدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں. تصویریں کھینچ دیں 2-4 پہ.